بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الرحمۃ وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وآلہ وآبائہ واجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج انشاءاللہ العزیز ہم وضو کا طریقہ سیکھیں گے اور پڑھیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ہم وضو کیسے کریں، کیونکہ وضو جو ہے یہ عبادات کی بنیاد ہے۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں، روزہ رکھیں، تراویح کریں، کچھ بھی کریں، حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، حرم میں جائیں، مسجد نبوی میں جائیں، وضو جو ہے یہ بنیاد ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو مومن کا اسلحہ ہے۔ جو شخص جتنی دیر تک وضو میں رہتا ہے اتنی دیر تک وہ شیطان سے بھی محفوظ رہتا ہے اور ہر طرح کے سحر سے یعنی جادو سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ فرماتا ہے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کی تیاری کرو، نماز کی طرف جاؤ تو کیا کرو؟ فاغسلوا، دھو لو اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں کو دو ٹخنوں تک، ٹخنوں سے اوپر تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی شخص بے وضو رہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز میں بغیر وضو کے کھڑا ہونا بھی حرام ہے اور قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا بھی، چھونا بھی حرام ہے۔ ہم موسٹلی وضو کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان پر دھیان نہیں دیتے۔ علماء کے بہت ہی خوبصورت بیان سننے کے ہم عادی ہیں، نعت خوان جو ہیں ان کے بہت ہی خوبصورت آواز میں ان کا کلام سننے کے ہم عادی ہیں، لیکن جو بیسک چیزیں ہیں ان کی طرف جانے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایج کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے پوچھنے میں شرمندہ بھی ہوتے ہیں، شائع فیل کرتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھنے میں۔ ایون ہم اپنے بچوں سے پوچھنے میں شائع فیل کرتے ہیں کہ ہم کہیں غلط تو نہیں، اگر ہمارا بچہ زیادہ پڑھ گیا تو ہم ایوائڈ کرتے ہیں کہ اس کے سامنے کوئی اس طرح کا ہم اس سے نہ پوچھیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مومن مسلمان جو ہے اس کی یہ صفت ہے کہ وہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک علم سیکھے اور سکھائے۔ وضو کے اندر 4 چیزیں جو ہیں وہ کمپلسری ہیں، وہ فرض ہیں، اگر ان میں سے کوئی نہ کیا جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ وضو کی ابتدا ہم ہاتھ دھونے سے کرتے ہیں۔ مثلا ہم ہاتھ دھوئیں گے سب سے پہلے یہاں تک، یہ جو سارا حصہ ہے اس کو اچھی طرح ہم ہاتھ دھوئیں گے۔ ہاتھ دھونے کے بعد ہم کلی کریں گے اور مسواک کریں گے۔ مسواک کا جو امپارٹنس ہے، مسواک کی اہمیت ہے، یہاں سے اندازہ کر لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے، آپ کی زندگی کا آخری وقت تھا، تو آپ نے اشارہ کیا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے مسواک پیش کی اور اپنے دانتوں سے چبا کے نرم کر کے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری حصے میں جب کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے ظاہری طور پر، اس وقت بھی مسواک کی اور اشارہ کر کے منگوائی۔ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ دانتوں کا صاف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ مسواک کر کے وضو کرتے ہیں اور دانت صاف کرتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو اس سے آپ کی نماز کا جو ثواب ہے وہ دوگنا ہو جاتا ہے۔ اب رہی بات کہ مسواک کس چیز سے کی جائے، لکڑی کی مسواک یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کی مسواک استعمال کی، اور اس وقت اس کا تلاش کرنا بھی آسان تھا، اب بھی آسان ہے، لیکن دانت کو صاف کرنا سنت ہے۔ اگر وہ مسواک جو لکڑی کی ہے، کسی درخت کی ہے، وہ مل جائے تو فضیلت ہے، نہیں تو ہم برش یوز کر سکتے ہیں۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ ٹوتھ پیسٹ لگائیں گے برش پہ تو ہم برش کریں گے، نہیں۔ جب ہم اپنے واش روم میں، اسپیشلی یہاں یو کے میں یا پاکستان میں بڑے شہروں میں، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، کراچی، وہاں پہ مسواکیں ہم نہیں لے سکتے، تو وہ مسواک لے کے، برش لے کے ہم دانتوں پہ لگا لیں تو کیا ہوگا کہ ہمارا مسواک کا اور جو دانت صاف کرنے کی سنت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔
اور پھر اس سے آگے ہم ناک میں پانی ڈالیں گے، دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیں گے اور لیفٹ ہاتھ کی یہ جو انگلی ہے اس سے ہم ناک کو صاف کریں گے اور پھر ناک صاف کریں گے۔ اس کے بعد ہم چہرہ دھونا فرض ہے۔ اگر چہرے کا یہ حصہ جتنا یہ جو میں انگلی کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ میرے دھیان سے دیکھیں تمام بہن بھائی، یہ یہاں تک، یہ ادھر تک، یہ سارا چہرے کا حصہ جو ہے اس کو کور کرنا ہے، یہ گیلا ہونا چاہیے، یہ یہاں تک ادھر تک یہ سارا یہ گیلا ہونا چاہیے، اس کو پانی ٹچ کرنا چاہیے۔ اگر اس حصے میں سے کچھ تھوڑی سی بھی جگہ رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فرض ہے، فرض حصے کا دھونا ضروری ہے وضو میں۔ بہنوں کے لیے بھی دھونا ضروری ہے، بہنوں نے اگر ناک میں کوکا ڈالا ہوتا ہے ادھر، وہ اس کو ہلا لیں تاکہ اس کے اندر پانی چلا جائے۔ اسی طرح جب ہاتھ دھوتی ہیں بہنیں تو اگر نیل پالش لگی ہوئی ہے ہاتھوں کے اوپر، نیل کے اوپر نیل پینٹ ہوا ہے تو اس کو ریموو کریں گے تو وضو ہوگا۔ اگر آٹا سوکھا ہوا لگا ہوا ہے اس کو ریموو کریں گے تو وضو ہوگا۔ کسی نے رنگ پہنی ہے اس رنگ کو ہلائیں گے تاکہ اس کے نیچے پانی چلا جائے، اگر نہیں جائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے ہاتھ دھوئیں گے ادھر سے لے کے یہ اوور دا ایلبو، یہ کہنی کے اوپر تک، یہ ہاتھ دھونے، یہ پورا بازو یہاں تک المرافق کی دھونا فرض ہے۔ اگر اس میں سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے یہاں سے کوئی بھی جگہ سوکھی رہے گی، ہمارا وضو ویلڈ نہیں ہے، ہمیں وضو دوبارہ کرنا ہے۔ پھر ہم نے مسح کرنا ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عموماً ہم مسح کرتے ہیں ایسے کر کے، ایسے، یہ طریقہ نہیں ہے مسح کرنے کا۔ مسح کرنے کا طریقہ ہے پانی لیں اور یہ میڈل والی 2 فنگرز جو ہیں ان کو آپس میں جوڑ لیں، اور یہ دیکھیں یہ صرف فنگرز جو ہیں 2 فنگرز آپ کے سر کو ٹچ کریں، اس طرح پیچھے جائیں، پھر ان ہتھیلیوں کو واپس لے کے آئیں، اور یہ جو 2 فنگرز ہیں یہ والی، ان کو پھر کانوں میں ایسے لگائیں، اور یہ جو تھم ہے آپ کے کانوں کی بیک سائڈ پہ آ جائیں گے، اور گردن کا مسح ایسے ہوگا۔ گردن کا مسح مستحب ہے، سر کے چوتھائی حصے کا فرض ہے، پورے سر کا حصہ جو ہے مسح جو ہے یہ سنت ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پاؤں دھونے ہیں۔ پاؤں جو ہیں ہمارے جو گھٹنے ہیں ان کے اوپر تک، ہمارے جو ٹخنے ہیں پاؤں کے ان کے اوپر تک ہم نے پاؤں کو دھونا ہے، یہاں تک پاؤں کو دھونا ضروری ہے۔ اگر ٹخنوں کی بیک سائڈ سے، ایریوں کے اوپر سے، کہیں سے بھی کچھ جگہ، انگلیوں کے اندر سے کچھ جگہ خشک رہے گی تو ہمارا وضو ویلڈ نہیں ہوگا۔ اب آگے رہی بات انگلیوں کے اندر اس طرح خلال کرنا، یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پاؤں کی انگلیوں میں اس انگلی کے ساتھ، جیسے یہ فار ایگزامپل یہ میرا ہاتھ ہے، میں یہاں سے دکھا رہا ہوں، ایسے اس انگلی کو پھیریں پاؤں کے اندر، پاؤں کی انگلیوں میں، تو آپ کا پاؤں کا خلال ہو جائے گا۔ جن دوستوں نے داڑھی رکھی ہوتی ہے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ داڑھی کا یہ خلال کرنا ہے، داڑھی کا اس طرح، یہ داڑھی کا خلال کر کے تو داڑھی کو بھی اس طرح گیلا کر لینا ہے۔ یہ خلال کرنا بھی سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اس طرح انگلیوں کا خلال، داڑھی کا خلال کرنا ہے، اور کوشش کریں ہر اعضاء کو 3 دفعہ دھو لیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے حساب سے وضو جو ہے دائیں طرف سے شروع کریں، پہلے دائیں ہاتھ دھوئیں پھر بایاں ہاتھ دھوئیں، اس طرح، یعنی کلی کرنی ہے تو پہلے دائیں سائڈ پہ مسواک کریں پھر بائیں سائڈ پہ مسواک کریں۔ اسی طرح ناک صاف کرنا ہے تو پہلے دائیں سائڈ کے ناک پہ انگلی ڈالیں پھر بائیں سائڈ کے ناک پہ انگلی ڈالیں۔ پاؤں دھونا ہے تو پہلے رائٹ سائڈ کا پاؤں دھوئیں پھر لیفٹ سائڈ کا پاؤں دھوئیں، ٹھیک ہے۔ اور پانی کو فضول خرچ نہ کریں، زیادہ نہیں، ٹیپ کھول کے بیٹھ گئے ہیں ہم، ہاتھ پہ جو ہے وہ ہینڈ واش لگایا، صابن لگایا، رب کر رہے ہیں، نہیں، پانی کو بند کریں۔ پانی کا ضائع ہونا وضو کو مکروہ کر دیتا ہے، وضو کے ثواب کو روک دیتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جب وضو کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے پانی ویسٹ نہیں کرنا، یہ ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم مسجد میں وضو کر رہے ہیں، ٹیپ مسجد کی یوز کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پانی کو زور زور کے منہ پہ چھینٹے نہ ماریں، بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی، خواتین بھی جو مساجد میں جاتی ہیں اور بھائی بھی، بزرگ بھی، بچے بچیاں، سب زور زور سے منہ پہ چھینٹے نہ ماریں، بلکہ اس کو اچھی طرح جو ہے وہ آرام سے ایسے پانی لے کے ایسے منہ پہ لے کے جائیں تاکہ دوسروں کے اوپر پانی کے چھینٹے نہ لگیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا امپورٹنٹ چیز ہے وضو کے اندر وہ یہ ہے کہ وضو کی ترتیب کو بیان کرنا ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، چہرہ دھوئیں، یہ ساری چیزیں، یہ کامن چیزیں ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم وضو صحیح نہیں کریں گے ہماری نماز صحیح نہیں ہے، اور وضو نماز کے لیے فرض ہے، طواف کے لیے واجب ہے اور ویسے مستحب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ وضو میں رہتا ہے وہ حفاظت میں رہتا ہے، اللہ کی رحمت اس پہ برستی رہتی ہے، اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔
تو وضو ہر وقت بندے کا ہونا چاہیے. جتنی یہ فرشتوں کی صفت ہے کہ ہر وقت پاک رہنا، تو جب ہم وضو میں رہتے ہیں تو ہر وقت پاک رہتے ہیں، تو فرشتوں کی صفت میں سے ایک صفت حاصل کر لیتے ہیں. آپ گھر میں ہیں، سفر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، کوشش کریں وضو میں رہیں. جتنی دیر تک وضو میں رہیں گے پاک رہیں گے. میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جس طرح ہر بندہ جو بڑی عمر میں چلا جاتا ہے وہ مسائل پوچھنے میں مسجد میں آگے پیچھے شائع فیل کرتا ہے، اس ویڈیو سے ہم سیکھ سکتے ہیں، آپ بھی سیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو سے سیکھ کے دوسروں تک یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کے وضو کا طریقہ سیکھ لیں، ان کو شائع نہ فیل ہو، ان کو کسی کے سامنے شرمندگی نہ محسوس کرنی پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے زندگی میں اگر کسی کو ایک اچھا عمل سکھا دیا اور وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اس لیے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ دین سیکھ سکیں. دین کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، بہنوں کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ گھروں میں بیٹھ کے وضو سیکھ لیں گی اور بھائی بھی سیکھ لیں گے اور پھر وہ درست وضو کر کے نماز پڑھیں گے، پورا ثواب حاصل کریں گے اور ان کے وضو کرنے سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کے سجدوں کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.